تم سے کوئی بھی کام لانگ سے ہو سکتا ہے ناظر، جب دیکھو تمہیں انگلی رکھ کر بتانا پڑتا ہے یہ بھی کرنا ہے۔ کل تم نے میرا لیپ ٹاپ کپڑوں کے ساتھ الماری میں رکھ دیا، آج میری گڈی رکھ کر بول کہ تمہارا دماغ لگا کہاں رہتا ہے۔ ندیم، کل میں کپڑے رکھ رہی تھی تو شازمان سائیکل سے گر گیا، جلدی جلدی میں لیپ ٹاپ بھی کپڑوں کے ساتھ اٹھا لیا اور آج میں نے سچ میں گھڑی ڈریسنگ پر رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ وہ نیچے بیٹھی ڈریسنگ کے نیچے ہاتھ سے ٹٹور رہی تھی، اس سے حفاظت سے دیکھتے ندیم نے بجتا فون اٹھایا۔ السلام علیکم امی، ان سے بات کرتا وہ باہر نکل گیا، پیچھے آنکھوں سے آنسو فرش پر گرنے لگے۔ ندیم، آپ ایسے تو نہیں تھے، اتنا غصہ تو آپ نے تب بھی نہیں کیا تھا جب مجھ سے آپ کے میڈیکل کے فرسٹ کیس کے فائل خراب ہوئی تھی۔ وہ آپ کی زندگی اور میڈیکل ہسٹری کا پہلا کیس تھا جو آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری ریڈ کیے بغیر ٹریٹ کیا تھا۔ آپ کا لائسنس تک کینسل ہونے والا تھا مگر آپ نے مجھے ایک حرف نہیں کہا اور اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھنے لگے ہیں۔ اچانک اس کے ہاتھ کو کچھ محسوس ہوا، وہ گھڑی جو اسی کا ہاتھ لگنے سے ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے گری تھی۔ گھڑی اٹھائے وہ باہر آگے ٹیبل پر بیٹھا، وہ فون کندھے کے بیچ چڑکائے بریڈ پر مکھن لگا رہا تھا۔ جی امی، آپ نے بتایا تھا مجھے روباشا کے بارے میں، آپ کی پین گیس، بہت افسوس ہوا اس کے میاں کا سن کر۔ ہاں، اور اسے پتہ چلا ہے تمہارے بارے میں، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، تم حیدر کا کیس لے لو۔ امی، دراصل آج کا شیڈول تھوڑا ٹف ہے، ٹائم نہیں مل پاتا۔ میں نے 3 مہینے سے اپنی ای میلز تک چیک نہیں کی ہیں اور اب بھی یہی حال۔ ایکچولی کار ایکسیڈنٹ کے ایشو بڑھتی جا رہی ہے تو اس لیے ہاسپٹل میں کیسز بہت ہیں۔ ندیم، وہ بچی مجھے عروج جتنی پیاری ہے، تمہیں یہ کیس لینا ہوگا، میرا حکم سنبھالو۔ اس نے گہرا سانس لے کر فون کی جگہ تبدیل کی۔ توست شازمان کے منہ کے ساتھ لگایا جسے دیکھ کر نازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پراٹھا بناتی وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے امی، ان کا کانٹیکٹ نمبر مجھے بھیج دیجیے، میں فری ہو کر ان سے بات کر لوں گا۔ انہیں فون ابھی رکھا ہی تھا کہ نازی کے چیخنے کی آواز ہے، وہ اس کی جانب بھاگا۔ دکھاؤ مجھے تیل کے چینٹے اس کے بازو پر گر چکے تھے۔ اس نے رومال نکال کر تیل صاف کیا۔ کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ وہ اسی پر چیخنے لگا تھا۔ دھیان کہاں تھا وہ شازمان کو؟ فار گاڈ سیک شازمان، یہ شازمان، وہ تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا؟ اب تو مجھے لگنے لگا ہے کہ میں ایک نہیں 2 بچے سنبھال رہا ہوں۔ جب دیکھو اسے دیکھتے تم خود کو نقصان پہنچا لیتی ہو۔ آج ہاتھ جلا ہے، کل خود کو بھی جلا لو گی۔ اس کا ہاتھ جوڑ کر ٹیبل سے بیگ اٹھاتا وہ چلا گیا اور وہ ہمیشہ کی طرح افسردہ سا چہرہ لیے شازمان میں مصروف ہو گئی۔ اسے کھلاتے شازمان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماما تو رو رہی ہیں، بابا گندے ہیں؟ نہیں شیزے، ایسا نہیں بولتے، بابا بہت اچھے ہیں۔ ماما بابا کو تانگ کرتی ہیں تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، جیسے میں آپ کو ڈانٹی پہ آئندہ ایسا نہیں بولا۔ آج بابا آئیں گے نا تو آپ ان کو بہت سارا پیار کرنا، پارٹیاں کرنا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ ٹوسٹ پکڑے اسپا میں سہلا گیا تھا۔ روبایشہ کمرے میں آئی تو حیدر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی کو بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی، شاید مجبوری کی صورت میں نماز دیکھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے اس کے چہرے کی سنجیدگی، معصومیت اسے مبہوت کر گیا تھا۔ اس نے سلام پھیر کر دعا میں ہاتھ اٹھائے تو روبا کو اچانک کچھ یاد ہے۔ وہ اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی دھوپ کی وجہ سے اس کا سایہ سامنے دیوار پر پڑ رہا تھا جو حیدر کی طرف مڑتا جا رہا تھا۔ حیدر اس کی آواز پر سائے کو چھوڑ کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ آپ آج بھی دعا میں موت ہی مانگتے؟ اس نے کوئی جواب نہ دینے پر ہی اتفاق کیا اور کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا آپ آج بھی دعا وہی مانگتے ہیں؟ اتنی نا امید کیوں ہیں آپ؟ بتائیے حیدر، آپ نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، آج بھی آپ خاموش ہیں۔ بولیے مجھے کیوں نا امید ہے، مایوس ہیں آپ اتنے؟ کس چیز سے امید لگاؤں میں؟ وہ ایک دم چیخ پڑا تھا۔ دراز سے رپورٹ نکال کر اس کے آگے پھینکی۔ ان رپورٹ سے امید لگاؤں؟ دن میں صاف صاف لکھا میں مر رہا ہوں، یا ان ساکن پیڑوں سے امید لگاؤں کہ ایک دن اچانک ان میں حرکت ہونے لگے گی؟ یا امید لگاؤں کہ ایک دن میں آنکھ کھولوں گا اور یہ سب ہوا ہوگا؟ یا امید لگاؤں کہ اپنوں کے جو چہرے میں نے دیکھے وہ فقط میرا وہم ہوگا؟ یا یہ امید لگاؤں کہ آپ مجھے؟ وہ اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ میں آپ کو کیا؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ روبا نے جھک کر رپورٹس اٹھائی۔ ایک آدمی تھا، سونار تھا، لیکن اس کا نام نہ بہت
لیکن اس کا کام نہ بہت گھاٹے میں جا رہا تھا۔ وہ پریشان رہنے لگا تھا، دوسروں سے بھی چڑ گیا، مایوس ہو کے۔ پھر ایک دن اسے ایک بزرگ ملے، انہیں بھی ساری پریشانی اس بزرگ کو بتا دی۔ جانتے ہیں اس بزرگ نے اسے کیا کہا؟ میں بچہ نہیں جو کہانی سن کر بہل جاؤں گا۔ اسے اور غصہ آیا تھا۔ اس بزرگ نے اسے کہا کہ پودے لگانے میں میری مدد کرو اور بیل کی ٹوکری میں مجھے پانی لا دو۔ مٹی سے گندی اس ٹوکری کو اس نے اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ٹوکری میں سوراخ ہے، کیسے پانی آ سکتا ہے اس میں؟ ہاں، وہ بزرگ بھی کوئی تم جیسا ہی ہوگا، وقت برباد کرنے والا، اس نے طنز سے کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ انہوں نے کہا کوشش تو کرو۔ اس آدمی نے کوشش کی، پانی بھی بڑھا، لیکن جب تک وہ پانی بزرگ تک لاتا وہ سوراخوں سے بہہ جاتا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، حتیٰ کہ 7 دفعہ کوشش کے باوجود بھی پانی نہیں لا پایا۔ تو ظاہر کون کر سکتا ہے ٹوکری میں پانی؟ وہ تو پہلے ہی پریشان تھا اور کر دیا اسے فضول میں۔ اس بات پر بھی وہ بس مسکرا دی۔ اس نے سب کچھ اس بزرگ کو بتا دیا تو انہوں نے کہا، لو آپی، آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے شاید۔ مجھے اسے حیرت ہوئی تھی، قصہ ادھورا چھوڑ کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ سفیان بھی حضرت کے کہنے پر باہر کچھ لینے گیا تھا، لیکن باہر نکلتے ایک دم اس کے قدم رک گئے۔ سامنے ہی دروازے پر زیبو کھڑی تھی اور رو کر نہ جانے روبا کو کیا سنا ہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سفیان کا دل الگ ہی طرز پر دھڑک رہا تھا۔ اپنی حالت کے پھر سے آنسو صاف کر کے ہونٹوں کے زاویے بگاڑ رہے تھے اور روبا باتوں کے کان پکڑ کر کھڑی تھی۔ آئندہ کے بعد بہن کے پیسوں کو نہیں چلا۔ اس نے امتحان کے لیے 10 سال لینا تھا، تم نے پتنگ خرید لی۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا، مگر سفیان کے پاس زیبو نظر آتی، وہ بے دھڑک اس جانب چل دیا۔ زیبا اکملحن 5 فٹ کی معصوم سی بچی جو روتے ہوئے اپنی ناک بہا لیتی ہے۔ زیبا اکملحن شرارت کا پنڈار جو سفیان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ روبا کے قریب آ کر بھی وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زیبو کے ماتھے پر ڈر آ گیا تھا، اس لیے روبا سے بات ختم کر دی۔ وہ بہتو کو کھینچنے لگی، وہ ساتھ ساتھ ڈر کر سفیان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بہتو چل، اسے سفیان سے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں روبا کو اس کی شکایت نہ لگا دے، اس لیے وہ کھینچتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ روبا بھی، یہ کتاب حیدر بھائی نے منگوائی ہے، میں لے کر آیا۔ وہ بھی انہی کے پیچھے ہی باہر آ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے زیبو اکیلے جاتے نظر آئی۔ اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا؟ سنو، آپ نے ہی پیچھے مردانہ آواز سن کر اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے۔ رکو، میں سفیان ہوں۔ ایک دم ہی وہ رک گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ کیوں ہیں میرے پیچھے؟ مجھے پھر سے تنگ کرنے آئے ہیں؟ دیکھیے بھائی، میں نے معافی مانگی تھی اس دن، جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آپ نے مجھ سے 2 دفعہ بدلہ بھی تو لے لیا ہے۔ اب بس کرتے پلیز بھائی، جائیے یہاں سے۔ اس کے لہجے میں دبی دبی چیخ تھی۔ سفیان کے ماتھے پر بال آ گئے تھے۔ سوری۔ زیبو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے ساتھ ایک چپل اس کے سر پر مارے۔ آج کے بعد بھائی بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہاں جا رہی تھی؟ گھر تو اس طرف ہے۔ پھر سے دکان پر جا رہی تھی؟ ٹھہرو، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو وہ ڈر کر بھاگنے لگی۔ سیدھا گھر جانا، اس نے بلند آواز میں کہا تو چیخ کر ہاں کہتی وہ گلی میں گم ہو گئے۔ پیچھے سفیان نے دھڑ کے پیچھے سے ایک لڑکی کو کھینچ کر نکالا۔ اس کا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ وہ بھی اس طرح چپ کر وہ لڑکا اپنا گریبان چھڑاتا بھاگ گیا۔ وہ پیچھے ہاتھ جانے لگا۔ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ تو اچھا نہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا اس کا۔ اس نے خفا نظر اس گلی میں ڈالی جہاں سے وہ گئی تھی۔ ندیم 10 بجے کے قریب گھر واپس آیا تھا۔ سارا گھر خاموش تھا، یعنی شازمان اور نازی دونوں سو چکے تھے۔ وہ آج کافی لیٹ آئے تھے، شاید اس لیے پانی پینے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جانے سے پہلے وہ نازی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے گیا۔ دروازہ کھولتے دائیں جانب ڈبل بیڈ، وہ زمان کو باہوں میں بڑے سو رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ کر اس نے اس کا ہاتھ دیکھا، جہاں جلنے کے نشان تو موجود تھے مگر ان پر کچھ بھی مرہم نہیں لگایا گیا تھا۔ پتہ تھا میڈم کو وقت تو ملا نہیں ہونا۔ کچھ لگانے کا اپنی پاکٹ میں آئنٹ پر نکالا اور نشانات پر لگانے لگا۔ ایسی بھی تمہیں کیا جنونیت ہو گئی شازمان کے، جو اپنا بھی حال تمہیں نہیں رہتا؟ زمان کی ماں بنتے یہ تو نہ بولو کہ تم میری محبت بھی ہو نازی۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چوکا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ فون آن کے تو آسیہ بیگم کی طرف سے پیغام موصول ہوا۔ رباشہ کا نمبر تھا، اس نے اسی نمبر پر کال کر دی۔ پاکستان میں تو اس وقت دن ہی تھا۔ وہ گارڈن میں مالی کو پانی لگاتے دیکھ رہی تھی۔ فون کی رنگ ٹون نے خاموشی میں خلل ڈال دیا تھا۔ غیر ملکی نمبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رباشہ اکملحن بات کر رہی ہیں؟ جی، آپ کون؟ معذرت
میں نے پہچانا نہیں۔ ڈاکٹر ندیم اکبر بات کر امی نے بتایا تھا آپ کا، آپ کے میاں حیدر رضا کے بارے میں، ان کے علاج کے سلسلے میں میری مدد مانگی تھی آپ نے۔ جی 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 ندیم، میں ہی رباشہ بات کروں، ایک منٹ میں آپ کی بات حیدر کے ڈاکٹر سے کرواتی ہوں۔ جی پلیز۔ کال ہولڈ پر لگا کر وہ عاشر صاحب کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر ندیم اکبر ہے فون پر۔ ڈاکٹر فہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ مگر وہ فون انہیں تھما چکی تھی۔ جی ڈاکٹر، میں ندیم اکبر بات کر رہا ہوں، فزیوتھراپسٹ۔ جی ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ لیکن انہوں نے حیرت سے روبا کو دیکھا جو کھل سی گئی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے حیدر کی رپورٹس ای میل کرے، مجھے ریڈ کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر، میں ابھی کر رہا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ فہد نے حیرت انگیز خوشی سے عاشر کو دیکھا۔ ندیم اکبر حیدر کا کیس لینے کے لیے مان گیا ہے۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ سچ میں؟ ہاں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا جس ڈاکٹر کو میں 3 مہینے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ایسے کال کرے گا، خود حیدر کا علاج کرنے کے لیے حامی بھر لے گا۔ آپ کیسے جانتی ہیں انہیں؟ کراچی میں جہاں میں رینٹ پر رہتی تھی وہاں کی پی جی آنر کے بیٹے ہیں ڈاکٹر ندیم۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا ان کے بارے میں۔ جب میں نے صبح آپ کے منہ سے امریکن ڈاکٹر کا نام سنا تو میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے رابطہ کروایا۔ عاشر صاحب نے اسباب میں سہ لایا۔ آپ ہیں کون؟ میں نے توجہ نہیں دیا پر۔ ڈاکٹر فہد کے سوال پر انہوں نے چونک کر عاشر صاحب کو دیکھا۔ حیدر کی وائف ہے، کچھ دن پہلے ہی واپس آئی ہیں، کچھ مسائل کی وجہ سے تھی نہیں یہاں، اینجل بن کر آئی ہیں۔ اوکے میں چلتا ہوں، مجھے ڈاکٹر ندیم کو ہسٹری بھی بھیجنی ہے، کچھ ڈسکس بھی کرنا ہے۔ خدا حافظ۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی مڑ گئی۔ جب عاشر صاحب نے اسے پکارا، تھینک یو بیٹا، تھینک یو، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ چلے گئے تھے۔ آج اتنی دیر بعد عاشر صاحب کی آنکھوں میں اسے وہی شفقت نظر آئی تھی۔ وہ کچی نیند میں تھی جب اسے کرانے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ سوچتی تھی شاید اس کا وہم ہو کیونکہ آواز شاذ و نادر ہی آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے حیدر کو دیکھا جو جاگ رہا تھا۔ حیدر، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے دیکھا بھی نہیں۔ کچھ دیر اسے دیکھنے رہنے کے بعد وہ اس کی جانب آئی۔ حیدر آپ ٹھیک ہیں؟ لائٹ آف کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، جو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک سائڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ کے حیدر، کچھ تو بولیے، آپ مجھے بٹھا سکتی ہیں؟ بیٹھ کر سے ٹیک لگا دے میری، بڑے سب سے الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ اس نے لیمپ بند کیا تو اس کی آنکھیں لال تھی، چہرہ ضب سے تنا ہوا تھا۔ حیدر کوئی مسئلہ ہے؟ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ روبا نے اپنی بری کوشش کر کے اسے بٹھایا، پانی کے گلاس کو لبے سے لگایا۔ وہ بار بار اپنی کمر کو چھو رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے وہاں؟ اس نے اسباب مسئلہ ہونا تو نہیں چاہیے، یہ حصہ تو سن ہے، پتہ نہیں مگر ہوتی ہے کبھی کبھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آپ نے سفیان کو نہیں بتایا کبھی؟ اس نے نفی مثال ہے، بچہ ہے، سارا دن میرے کام کرتے تھک جاتا ہے، رات کو بھی سونے نہ دیا کرو اسے۔ بٹ میں ٹھیک ہوں، ابھی آپ بھی سوئیے، نیند آئے گی ابھی۔ اس کی آنکھیں کرب سے بند ہو تھی۔ ساری رات ہوتی ہے نہیں، بس چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی، آپ جائیے سو جائیے۔ مگر وہ نہیں اٹھی، یوں سے دیکھتے ہی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ باہر گزرتے پل میں اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ حیدر ٹھیک ہوئی؟ اس نے نفی میں سالا ہے۔ حیدر آپ کو پتہ ہے اس بزرگ نے اس آدمی سے کہا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ درد سے کرہرا تھا اور اسے کہانی کی پڑی تھی۔ اس بزرگ نے کہا جب ہمارے گرد کچھ چیزیں بری ہونے لگیں تو ہمیں ہر چیز میں ہی برائی نظر آتی ہے۔ تم پریشان تھے، تمہارے ساتھ برا ہو رہا تھا تو تم نے صرف یہ دیکھا تم ٹوکری میں پانی نہیں لا سکے اور اداس ہو گئے، یہ نہیں دیکھا کہ بار بار پانی میں سے گزرنے سے یہ ٹوکری صاف ہو گئی۔ پہلے اس میں کھاد تھی، مٹی تھی، اور آپ دیکھو یہ کیسے چمک رہی ہے۔ جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے ہم سب برا ہی دیکھتے ہیں، لیکن ان میں ہونے والی اچھی چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی آپ کر رہے ہیں۔ حیدر اپنا درد چھوڑ کر وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی؟ کیا مطلب آپ کا میں ناشکرا ہوں؟ شاید ہاں، آپ ناشکرے ہیں۔ وہ غصے سے منہ پھیر گیا۔ آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ بستر پر محتاج ہیں، حالانکہ یہ سوچ نہیں پا رہے محتاجی کیسی۔ پہلے اپنا کھانا خود بناتے تھے؟ نہیں، آنٹی ہی بناتی تھی، آج بھی وہی بنا رہی ہیں، تو کھانے کی محتاجی کیسی؟ پہلے کیا حویلی زمینوں کے کام آپ کرتے تھے؟ نہ، عاشر انگل کرتے تھے، آج بھی وہی کار ہیں، تو اس معاملے میں ان پر بوجھ کیسے؟ آپ پر جو پیسہ لگ رہا ہے وہ عاشر انکل اپنی جیب سے لگا رہے ہیں نہیں نا، آپ کی وراثت میں سے لگ رہا ہے، پھر بوجھ کیسے؟ سفیان جو کچھ آپ کے لیے کرتا ہے مفت میں کرتا ہے نہیں نا، معاوضہ ملتا ہے اس کا، تو اس پر کیسے یہ بوجھ؟ یہ فضول کی سوچ کا ایویں بی پی بڑھاتے رہتے ہیں، اس نے شکوہ کے نال لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ
بھی ناگواری سے اسے دیکھنے لگا، لیکن کما تو کچھ نہیں رہا نا۔ لے یہی تو بات ہے، آپ کو کمانا نہ پڑے اس لیے آپ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے۔ موت آسان لگتی ہے آپ کو، آپ تو کام چور بھی ہیں۔ بہت بدتمیز ہو تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں یہاں بس اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں؟ میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، مگر اس کے دل کو گہری ٹیس لگی تھی اس کی باتوں سے۔ اسے روبا پر گلا آ رہا تھا، پر ابھی میں مسکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھوری بات کرنا عادت ہے آپ کی، سب ادھورا چور ہیں، پہلے کام ادھورا پھر امید ادھوری، زندگی ادھوری، کچھ تو مکمل کر چلے، مجھے ہی مکمل کر دے۔ روبا نے چہرہ اس کے نزدیک قریب کر لیا تھا، وہ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں بند ہی کیا، جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا۔ اب تو اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا، اس بات اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس کے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ہاتھ سے اس کا چہرہ پیچھے کر دیا، اس پر وہ کھلکھلا کہا تھی، حیدر آپ بھی نا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ حیدر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، جانتے کیوں؟ کہ آپ وہ ہیں جو مجھے اللہ پاک نے دیا، اور وہ جو دیتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ بہترین ہیں حیدر، آپ جیسا کوئی نہیں۔ اپنے ارد گرد ہونے والی اچھی چیزوں کو دیکھے دیکھے میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس، مجھے آپ سے دور جانا قیامت ہیز لگتا ہے، مجھے آپ کے درد سے درد ہوتا ہے۔ سفیان کو ایک بڑا بھائی ملا جسے وہ ہنسانے میں لگا رہتا ہے، آپ کو ایک چھوٹا بھائی مل گیا، کیا یہ اچھا نہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مطالعے کو دینے لگے ہیں، جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، کیا اچھا نہیں؟ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں حیدر، اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا کچھ نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، اور وہ ساکن اسے سننا تھا، ساری رات وہ نہ جانے سے کیا کچھ بتاتی سناتی رہی تھی۔ اسی دوران وہ اپنے درد کو بالکل ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ حیدر کی آنکھ صبح جب کھلی تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہی سو گیا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی روبا کو تلاشنا شروع کر دیا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی، وہ اکیلا تھا۔ گزری رات کا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، نہ جانے کب اس کی باتیں ختم ہوئی ہوں گی، میرے سونے کے بعد وہ بھی سوئی تھی یا نہیں۔ وہ آخری بات کہہ رہی جو سونے سے پہلے سنی تھی، ہاں شاید وہ بتا رہی تھی کسی کے بارے میں جو اسے چاہتا تھا یا دیکھتا تھا۔ کیا کہتے وہ انہی سوچوں میں کھویا تھا جب دروازے کے کھلنے کی آوازیں، اس نے بھوری نظروں سے دروازے کو دیکھا، مگر وہ سفیان تھا۔ نہ جانے کہ اس کا منہ تر کے سفیان نے اسے ویل چیئر پر جھٹکے فریش ہونے کے بعد ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا، اور وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس بار اسے تعجب ہوتا، پہلے تو یہیں گھومتی رہتی تھی۔ انکل روبا آپ ہی کدھر؟ اس کے دل کا سوال سفیان نے پوچھ لیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں لیپ ٹاپ اور ڈاکٹر نسیم سے کوئی بات کرے، وہ کچھ سمجھا رہے ہیں اسے۔ حیدر نے حیرت سے اوپر کی طرف نظر اٹھائی، سیڑھیاں چڑھ کر ایک سے دوسرا دائیں جانب کا کمرہ کھلا تھا، وہ چیئر پر بیٹھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھوری تھی، چند ندیموں سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ روبا اس کی رپورٹس میں نے پڑھی ہے، اس کے 30% گردے خراب ہو چکے ہیں، اور یہ ان ادویات کی وجہ سے ہوا جو اپنی بیماری کی وجہ سے رہی تھی، اور اسے اکثر کی شکایت بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کی بیماری کو ٹریٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، انہیں اوور کم کرنا ہوگا۔ تو ابھی جو میڈیسن میں آپ کو TCS کروں گا وہ آپ حیدر کو دیں، اس کے علاوہ کچھ ڈائٹ پر دھیان رکھنا ہوگا۔ ٹماٹر، چاول، ایسی چیزیں اسے بالکل نہیں کھلانی۔ ٹماٹر تو بالکل نہیں، میڈیسن وہ پہلے ہی لے رہا ہے، گردے پہلے سے متاثر ہیں، ٹماٹر سے اسٹون کا بہت خطرات ہے، کوشش کرے اس کے کھانے میں ٹماٹر نہ ہو۔ زکام، فلو، نزلہ، فوڈ پوائزنگ ایسی بیماریاں اسے بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جس دن وہ اپنے ان آرگنز کو ٹھیک کرنے کر لے گا اس دن وہ ادھر میرے پاس آ جائے گا، اور ہم اسے چلنے میں مدد کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے موومنٹ۔ حیدر کی ٹانگوں کے جوائنٹس کی موومنٹ آپ نے کروانی ہے، تاکہ وہ اتنا عرصہ ساکر رہ کر جڑ نہ جائیں، اور انشاءاللہ ٹھیک ہونے کے بعد جب وہ چلنے لگے تو ایک دم وزن پڑنے و فریکچر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی ٹانگوں کے مالش اور جوائنٹ موومنٹ وہ آپ نے لازمی کروانی ہے، اور ایکسرسائز بھی تھوڑی کرنے لگے تو بہت بہتر۔ تھینک یو ندیم بھائی، مجھے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیے، میں آپ کو پیمنٹ بھیجتی ہوں میڈیسن کی۔ اس پر وہ مسکرا دیا، نو یو آر جسٹ لائک مائی لٹل سسٹر، ڈونٹ نیڈ۔ وہ کال کٹ کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی حیدر کا نیو ڈائٹ چارٹ اس کے سامنے تھا، جس کا پرنٹ نکال کر وہ نیچے آ گئی۔ اسے دیکھا حیدر کے چہرے پر جان سی آ گئی تھی، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کا دل بہت ہلکا تھا۔ اسے کل رات اپنی ساری زندگی سنا چکی تھی، ذیشان کے بارے میں بھی بتا چکے تھے، مگر اب یہ تو اللہ ہی جانتا تھا حیدر کتنا سن پاتا تھا کہ اپنی آنکھ بھی اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔
مگر وہ اٹھ اسے سے پہلے گئی تھی۔ اسے نیند میں سوتا دیکھ ایک پرمسرت سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چوکے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ فارغ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر ندیم کا فون آیا کہ ان سے ویڈیو کال پر بات کرے اور تب سے اب وہ فری ہو کر تھی۔ ندیم لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب وہ اچانک شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اس نے دوبارہ آن کرنا چاہا مگر ہوا نہیں، بیٹری لو کا نوٹیفیکیشن دے رہا تھا۔ نازی وہ کچن میں کام کرتی، اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ اس کی جلن باغی ہڑبڑی میں اس کے ہاتھوں سے سامان کا دلیا بھی گر گیا تھا کیونکہ وہ بھی رو رہا تھا۔ اسے افسوس سے دیکھا وہ اس کی بات سننے چلی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی عجیب تناؤ سا تھا اس کے چہرے پر۔ جی ندیم، تمہیں میں نے لیپ ٹاپ چارج پر لگانے کے لیے کہا تھا، لگایا نہیں تھا۔ ماتھے پر پلی وہ اس کا بے رنگ کنفیوز سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لگایا تھا، وہاں پر چارجر بورڈ سے باہر گرا ہوا تھا۔ سامان آیا تھا کمرے میں، اسے لے کر گئی پر اسے دیکھا نہیں۔ سوری، وہ شرمندگی سے سمجھ گیا۔ افسوس کی ایک نظر اس پر ڈال کے وہ باہر چلنے لگا۔ ندیم، شٹ اپ، دور رہو اب مجھ سے ورنہ کچھ کر دوں گا میں تمہیں۔ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے اسے گھور رہا تھا جس کی آنکھیں ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ اس کا اداس پرنم چہرہ ندیم کو کوفت ہونے لگی تھی۔ اسے جھٹکے سے چھوٹا وہ باہر چلا گیا تو اسے اپنے آپ پر اتنا غصہ آیا تھا۔ بجھے دل کے ساتھ لیپ ٹاپ چارج لگانے کے بعد وہ باہر آئی تو سامنے کا منظر اور بھی ہولناک تھا۔ 5 سال کا زمان ٹیبل پر بیٹھا رو رہا تھا اور حیدر اس کی ٹانگ پر اینٹی سیپٹک لگا رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ اس کی ٹانگ پر لگی خروش کو اس نے چھونا چاہا مگر اس کا ہاتھ ندیم نے پکڑ لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بینڈیج لگا کر وہ اسے لے گیا، وہ اس کے پیچھے بھی گئی۔ سامان کو بیڈ پر لٹا کر اسے فون پکڑا کر وہ باہر آ گیا اور ساتھ میں اسے بھی کھینچتا ہوا لے آیا۔ تم بہت ہی لاپرواہ ہو، میری ضروریات کا خیال تمہیں نہیں تو نہ صحیح کم از کم اپنے بچے کا تو خیال رکھو۔ بجائے سائیکل ڈرائنگ روم میں کیوں رکھی؟ تم سے شادی سے پہلے تو بہت ذمہ دار ہونے کا ناٹک کرتی، تو اب ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی تو بتا دیں مجھے، میں اپنے بچے کے لیے کوئی نینی رکھ لوں۔ تم آرام کرا اور میرا تو تمہیں ویسے کوئی حال نہیں تو سکون کا نام۔ ناگواری سے دیکھو اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سامان کے پاس آ کے جو کارٹون دیکھتا بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے فون پر غصہ پر رکھ کر اسے گود میں لیا۔ سوری شری ماما بہت بری ہے، کسی کا بھی حال نہیں رکھ پاتی۔ نہ آپ کا نہ بابا کو، اسے کہتے میں بالکل بیکار ہوں۔ مگر وہ تو سو چکا تھا اور وہ آنسو بہاتے ندیم کی ہی باتوں کو یاد کرنے لگی۔ وہ سیڑھیوں سے اتری تھی اور حیدر صرف اسے دیکھ رہا۔ سفیان اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ رکو سفیان، یہ ناشتہ حیدر کو نہیں دینا، آپ میں ٹماٹر ہے۔ اس نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ جس نے بند آج سے آپ صرف یہ سب کھائیں گے، چسکے بند آج سے آپ صرف یہ سب کھائیں گے۔ اس نے اس کے سامنے چاٹ کیا۔ گاجر، شلجم، بروکلی، دلیا، ہر قسم کی نرم و صحت بخش چیزیں تھیں۔ وہ منہ بنا کر روپیر کے پہلے کون سا مرغ مسلم کھا رہا تھا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر اشرف صاحب سے کوئی بات کرنے لگا جب اچانک آواز ہوئی، اوئے حیدر لالے، دے جان میں آ گیا۔ دی جان میں آ گیا۔ ان سب نے ایک ساتھ دروازے پر دیکھا جہاں ذیشان بیگ کھینچتا ہوا اندر آیا تھا۔ روباشا تب تک کچن میں گھس چکی تھی۔ اسے دیکھا حیدر کی روح تک کھل گئی تھی۔ آخری بابو اس سے ٹریننگ پر جانے سے پہلے ملا تھا اور اس کے بعد آج اور جھک کر حیدر سے ملا۔ سب سے سلام دعا کے بعد وہ وہیں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا جو عام طور پر ٹریننگ اور آرمی کے متعلق تھی۔ روبا حیدر کے لیے اوٹس بنا رہی تھی مگر اس طریقے سے جو صحت بخش بھی تھے اور مزیدار بھی۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ اندر جا رہی جب سکینہ اسے کھینچا۔ ٹرے اس کے ہاتھوں گرتے گرتی بچی، یہ کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ روبا کے ماتھے پر بال آ گئے تھے۔ کیا گھٹیا پن دکھایا میں نے؟ تم حیدر کی زندگی میں پورا پلان کر کے آئی ہو، تم حیدر کی پراپرٹی کے لیے واپس آئی ہو، تم نے سوچا مر تو رہا، شرعی طور پر اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی ساری دولت پر قبضہ جما لوں گی، یہی منصوبہ ہے نا تمہارا؟ روبا نے افسوس سے دیکھ کر، تمہیں پتہ ہے سکینہ، انسان صبر اور یقین کے ساتھ پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے مگر غلط سوچ سے گوندی کی زمین پر اچھائی کا بیج نہیں بو سکتے۔ اگر کوشش بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں، صرف وقت کا ضیاع جو میرے پاس تم پر ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ اسے نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھی۔ چوری پکڑے جانے پر ہر چور یہی کہتا کہ میں چور نہیں ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی مسکراہٹ میں ایک طنز تھا۔ تم تو بہت عقل مند ہو نا سکینہ، تو یہ بیوقوفی تم نے کیسے کر لی؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ موقع تمہارا بھی ہو سکتا تھا؟ سونے کے انڈے دینے والی مرغی گنوا لی تم نے، اب بیٹھ کر سر پیٹ لو۔ اس کے جواب پر وہ پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ ہاں یار، پروموشن ہو گیا، تیری ہی پوسٹ ہے اور مشن بھی تو نے ہی کمپلیٹ کیا تھا مگر یار مجھے بہت برا لگتا ہے تیرے لیے۔
تو میری فکر مت کرو، میں اب بہتر کوئی ہے جو میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ بات کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ذیشان میری وائف روباشا۔ ذیشان نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر پیچھے، مگر صورت دیکھتے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اور دوسری آواز جو ذیشان کے کان میں پڑی تھی وہ تھی شیشے کے برتن کے چکنا چور ہونے کی، جو روبا کے ہاتھ سے گرا تھا۔ حیدر خود ان دونوں کو ایسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ روبا کا پورا جسم کانپنے لگا تھا، اسے ذیشان کی نظریں خود سے آر پار ہوتی لگ رہی تھی۔ نظریں زمین پر گڑ، وہ پھر انگلیاں توڑنے مروڑنے میں لگے تھی۔ کالے بورڈ اسے اپنی جانب آتے دکھائی دے رہے تھے، قریب اور قریب، بہت قریب۔ یس کرنل، اس کے قریب سے فون کان سے لگا تھا، وہ باہر گیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور جھک کر برتن اٹھانے لگی۔ روبا صاحب ٹھیک ہے؟ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے شیشے کے ٹکڑے چن رہی تھی، جن میں سے ایک اس کے لگ بھی گیا۔ روبا دھیان سے اٹھنا چاہتا تھا مگر بے بس تھا۔ حیدر، جو کچھ میں نے کل رات کو بتایا تھا آپ نے سب سنا تھا نا؟ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ حیدر کو اس کے سوال نے شدید حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ذیشان فون کا بہانہ کر کے نکل تو آیا تھا، مگر اسے ابھی تک یقین نہیں تھا کہ یہ سب جو اس نے ابھی دیکھا کیا وہ سچ ہے۔ نہیں، شاید آنکھوں کا دھوکہ، مجھے روباشا نظر آ رہی ہے، لیکن اتنا بےہودہ تو نہیں ہوں، پچھلے 6 مہینوں میں تو نظر نہیں آئی۔ وہ لان میں بے چین پھر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر چپا پڑی، اور روباشا مسکراتی ریلنگ پر موجود پودوں کی گرافٹنگ کر رہی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں، وہ سچ میں ہے۔ تیز سے قدم اٹھاتا وہ اس کے پیچھے چل پا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے دھیان سے اپنے کام پر توجہ دیے ہوئے تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اچانک پلٹ کر اسے دیکھا، پھر پودے پر جھکی۔ اس نے آج بھی ایسے سوال پر خاموشی رکھی۔ ذیشان کو بھی کچھ نیا نہیں لگا تھا، مگر آج اس کے اندر بے چینی کا طوفان ٹھاٹھے مارا تھا۔ آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچ کر سامنے کیا۔ میں پوچھوں یہ سب کیا؟ تمہارا اور حیدر کا نکاح کب ہوا؟ اس کے لہجے میں دکھ و غصہ سب تھا۔ روبا نے اس کا ہاتھ اپنی بازو سے ہٹایا۔ ہاتھ مت لگائیے، آپ کے دوست کی عزت ہو۔ میں اور جہاں تک یہ بات نکاح ہونے کے 3 مہینے پہلے ہوا۔ کیوں؟ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیونکہ مجھے اس عظیم عورت کے منہ سے وہ عظیم وجہ سنی ہے جس کی بنا پر تم نے حیدر جیسے انسان سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا، جس میں واضح گلہ تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ کیا مراد، اور یہ بھی جانتی ہے اس کا کوئی غلط مطلب نہیں۔ تو بتاؤ مجھے روباشا، کیسے ہوا یہ سب؟ کیسے تم حیدر سے نکاح کرنے کے لیے مان گئی؟ محبت کرتی ہوں حیدر سے، اور میرا خیال ہے کسی رشتے کو استوار کرنے کے لیے اس سے بہتر وجہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں حیدر سے محبت کا بھی اس کے بارے میں جانتے ہوئے بھی نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ محبت جب ہوگی ڈنڈورا تھوڑا پیٹوں گی، اور ہاں، سب کچھ جانے کے بعد بھی ہاں کر دی تو؟ روباشا، میری محبت میں نے تم سے پہلے اظہار کیا تھا، پہلے دیکھا تھا، پہلے وقت گزارا تھا، تو کسی اور کو کیسے چن سکتی ہو؟ ایک منٹ، کیا مطلب پہلے دیکھا، پہلے اظہار کیا؟ زبردستی محبت تو نہیں ہو سکتی نا؟ کینچی اٹھاتی وہ جانے لگی، جب وہ پھر چیخا، وہ تمہیں کبھی بھی ایک اچھی میڈل لائف نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد اس کے پیر قدم جامد کر گئے۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حیدر کو اپنا بہترین دوست کہتے ہو، اور اس کی عزت تمہیں کرنی نہیں آتی؟ اتنی گری ہوئی سوچ ہے تمہاری؟ مجھے صرف حیدر چاہیے، اور میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی جی رہی ہوں۔ اور کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ یہ جو تمہارا عہدہ ہے نا، یہ بھی حیدر کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ اس حادثے کا شکار نہ ہوتے تو تم صرف کینڈیڈیٹ سے چاند افتخار ہوتے۔ تو پھر میرے شوہر کی وجہ سے اپنی کامیابی سمیٹ اور ہمیں ہماری زندگی سمیٹنے دو، اور آئندہ کے بعد حیدر کا میں ایسے الفاظ استعمال کیا تو سوچ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے تنبیہ کر کے وہ چلے کہ پیچھے وہ چند لمحے بے یقینی سے سوچتا رہا، کس موڑ پر دھوکہ دیا تھا قسمت نے محبت یا دوستی؟ کچھ دیر وہیں رکنے کے بعد لمبے لمبے ڈاک برتن نیچے آئے۔ گزرتے اس کی ٹکر سکینہ سے، اور چائے کا کپ دڑم۔ اس نے ناگواری سے ذیشان کو دیکھا۔ گرنا ہو گیا، سائے ہو گیا، جب دیکھو سارے یہیں غصے رہتے ہیں۔ ذیشان نے غصے سے دیکھا، اسے یاد اس نے انکار کر دیا تھا نا؟ یہ انکار کرتی نا، روبا حیدر کی زندگی میں آتی۔ گھر نہیں، افریقہ کا جنگل کہو، تم جیسے چلاک لومڑیاں وہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر وہ باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ منہ کھولے دیکھتے رہ گئی۔ سفیان گلا پھاڑ کر ہنس رہا تھا۔ سکینہ، آپ نہ اپنے منہ پر لکھوا لو، میں بے عزتی کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ لومڑی، میں نے کچھ نہیں سنا، آپ کہتی رہیں انگور کھٹے ہیں۔